حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ یہ حضور نے پہلے بیان فرما دیا. میں حدیث پاک کے الفاظ پڑھتا ہوں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النہار. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا دوپہر کے وقت میں سو رہا ہوں. رأيت النبي میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا بنصف النہار دوپہر کے وقت وهو قائم کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. اشعث اخبر بیدہ کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں بظاہر. پراگندہ بال مبارک جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح کے بال بغیر کنگھی کے علاوہ جو ہوتا ہے بظاہر وہ کیفیت بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ بیدہ قارورۃ حضور کے ہاتھ میں کانچ کی شیشی ہے. فیہا دم اور اس میں خون ہے. فقلت میں نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ما هذا یہ کیا ہے؟ فقال حضور سید عالم نے شاہ فرمایا دم حسین و اصحابہ. اللہ اکبر. اس برتن میں میرے حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے. لم یزل التقطه منذ اليوم فحسینا ذلك اليوم فوجده قد قتل في ذلك اليوم. حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اس میں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں کا خون ہے اور میں اسے فلاں دن سے جمع کر رہا ہوں. پس ہم نے اس دن کو شمار کیا کہ وہ دن کیا تھا کیونکہ آپ تو اس وقت کربلا میں موجود نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب میں تو مکہ میں تھا اور میں نے اس دن کو شمار کرنا شروع کیا تو وہ راوی کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو گیا ٹھیک یہ اسی دن کا واقعہ تھا جس وقت آپ خواب دیکھ رہے تھے اور جس دن امام علی مقام کو دشت کربلا کے اندر ان ملعونین نے شہید کیا. اللہ اکبر. یہ حال دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی کیفیت یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دل مصطفیٰ پر وہ غم کیسا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ شریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور درد اور حضور کا غم واضح ہوتا ہے. اور یقیناً جو مسلمان ان واقعے کو پڑھتا ہے تو یہ غم لایا نہیں جاتا اور نہ منایا جاتا ہے نہ اس میں تسنع برتا جاتا ہے. یہ تو وہ غم ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے لیے حضور کے اہل بیت و صحابہ سے محبت کرتا ہے. ان کی خوشی میں وہ حضور کی خوشی کو لیتا ہے حضور کی خوشی میں وہ اللہ کی خوشی کو لیتا ہے. ان کے غم میں وہ حضور کے غم کو لیتا ہے اور حضور کے غم میں وہ اللہ کی ناراضگی کو لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیفیت میں ہونا اور اس احادیث کو سن کر جو آپ سن رہے ہیں تو دل پر ایک بڑا عجیب سی ایک کیفیت غم کی بن جاتی ہے. زبان سوکھنے لگ جاتی ہے انسان کی سینہ گھٹنے لگ جاتا ہے کیفیت متغیر ہوتی ہے غم محسوس ہوتا ہے ہر چیز سے بندے کو اچاٹ پن پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک طبعی تقاضا ہے یہ تسنع نہیں ہے. اور یہ احادیث کو سننے کے بعد اگر یہ نہیں تو اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ تو کیفیت بنے گی نا. اب وہ جو کیفیت بن رہی ہے شریعت اس غم کو مشرور کرتا ہے جو تسنع سے بناوٹ سے پاک ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی چہرے پر مسکراہٹ تو نہیں آئے گی. اس کو سننے کے بعد دل پر ایک غم کی کیفیت ہوگی. تو شہادت کا لفظ سن کر کوئی جشن تو نہیں منائے گا. شہادت کا لفظ سن کر اس کے قلب پر ایک کیفیت گزرے گی غیر فطری غیر ارادی طور پر. امام علی مقام کی محبت کے اندر یہ غم قطعاً ناجائز اور ممنوع نہیں ہے. ہاں تسنع بناوٹ اور ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ کے اندر ممنوع قرار دی گئی ہے اس طریقے سے کسی چیز کو اختیار کرنا وہ اہل سنت کے نزدیک منع ہے. مسلم امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک اور خواب حدیث پاک کے اندر شہادت امام علی مقام کے حوالے سے آتا ہے اور ہماری ماں سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ذات یوم فی بیتی. ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا ایک دن حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ نے سب سے فرما دیا تو گھر میں بیٹھے فقال لا يدخل علی احد. حضور نے فرمایا کہ ابھی میرے کمرے کے اندر کوئی نہ ہے نہ میرے پاس کوئی آئے. فانتظرت فدخل حسین فسمعت نشیج رسول اللہ یمسحہ جبینہ وہو یبکی. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے پس میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے.
پھر میں نے حضور کی ہچکیوں کی آواز سنی، رونے کی ہچکیوں کی آواز سنی. آپ رو رہے تھے. جب میں حجرہ مبارکہ کے اندر آئی اور میں نے جھانکا تو میں نے دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں ہیں، اور حضور اکرم ان کی پیشانی پہنچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں. پس میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی یہ بچہ کب اندر آ گیا، آپ نے تو منع کیا تھا، اور یہ کیسے داخل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ کیا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا ہاں. جبریل نے کہا علیہ السلام بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کر دے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے. ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لها کربلا فتناول جبریل من تربتها فاراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں ام سلمہ ہماری ماں رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا کہ جبریل امین نے جب یہ کہا کہ آپ کی امت جو ہے اسے شہید کر دے گی تو جبریل امین گھر میں موجود ہیں اور آپ نے یہ جملہ کہا تو پھر جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مٹی لا کر دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی مجھے دکھائی. امام حسین کو شہادت کے وقت گھیر لیا گیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی امام حسین کو جب گھیرا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، حدیث کے الفاظ فلما احیط بحسین حین قتل. جب یزید کا لشکر سامنے موجود تھا تو امام علی مقام نے باواز بلند کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اسم هذه الارض، کون سی جگہ ہے یہ؟ قالوا کربلا، کہ یہ کربلا ہے. قال صدق اللہ ورسولہ ارض کرب وبلاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچے ہیں، یہ واقعی دکھ اور تکلیف کی زمین ہے، یعنی کرب و بلا کی زمین. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کی مٹی دی تھی، اور جس وقت آپ نے خواب کے اندر یہ واقعہ دیکھا، یہ تو سری حدیث تھی سامنے موجود تھی، کہتی ہیں کہ میں اٹھ کر گئی اور میں نے دیکھا تو اس برتن کے اندر جو مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، اور جب اس وقت کو لکھ لیا گیا تو وہ وہی وقت تھا کہ جس میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جامع